لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کچھ ایسی نسبت قائم ہو گئی، وہ ساری کائنات سے برتر ہو گئے۔ صدیقہ بنت صدیق، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، ایک رات کو پوچھتی ہیں، آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں، آپ چونکہ لاہوری ہیں اور لاہور شہر میں رہنے کے سبب سے ہر طرف بجلیاں روشنیاں چمکتی ہیں، اس واسطے آسمان کے ستارے رات کو اس درجے میں نظر نہیں آتے جو دیہاتی لوگ دیکھتے ہیں۔ میں جب اپنے علاقے میں تھا چھوٹی عمر میں تو ہماری جگہ دیہات تھی، شہر نہیں تھا، دور دور مکانات تھے، تو رات کے وقت ہم دیکھتے آسمان میں ستارے اس قدر زیادہ تھے کہ اس کا تصور جب پنجاب میں آئے ہیں تو پھر آج تک ممکن نہیں ہوا۔ تو ام المومنین اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتی ہیں، میرے آقا آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ خیال تھا کہ شاید میرے ابا کا تذکرہ کریں گے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے میرے دوستو، نہ میں نے پہچانا ہے ان مقدس انسانوں کو، نہ آپ پہچانتے ہیں، اور بے شمار انسان ہماری طرح ہوگا کہ جن کو ان کا درک نہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں۔ صرف اسی ایک بات سے اندازہ فرما لیں کہ آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے؟ ام المومنین پوچھنے والی ہیں اور بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کائنات انسانی کے وہ انسان ہیں جو خدا نے اس دھرتی پر ایسا بنایا ہے کسی کو نہیں، اور قیامت تک بنائیں گے کسی کو نہیں۔ وہ جواب دے رہے ہیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو ام المومنین پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ پھر میرے ابا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا پوچھتی ہو تم اپنے ابا کے بارے میں؟ تمہارے ابا کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی نیکیوں سے برتر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی حقیقت بیان کرتا رہتا ہوں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ مجھے الحمدللہ العظیم آج تک ایک پل کے لیے بھی وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں معروف معنی میں عالم ہوں یا مولوی ہوں، اور اللہ مجھے زندگی آخری سانس تک اس سے محفوظ رکھے۔ البتہ اہل دین کا خادم تھا اور ہوں، اور انشاءاللہ رہوں گا، اور آپ حضرات کا بھی ایک خادم ہوں۔ صرف اتنا فرق یہ ہے کہ مجھے کچھ ڈیوٹی ایسی سونپی گئی ہے کہ اس منصب پر بیٹھ کر میں کچھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ میری معلومات کے مقابلے میں آپ حضرات کی معلومات زیادہ ہوں۔ میں نے جتنے بھی صحابہ کو پڑھا ہے، یہ مقدس انسانوں کو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے۔ جس زاویے سے بھی میں نے ابو بکر کو دیکھا، خدا کی قسم نہ عمر اس پر پورے اترتے ہیں، نہ عثمان پورے اترتے ہیں،
نہ حضرت علی پورے اترتے ہیں، نہ اشرف مبشرہ اترتے ہیں، کوئی بھی اس دنیا کا انسان نبیوں کے بعد ابوبکر صدیق کے معیار کا نہیں ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہوئے میں جب ان کے بارے میں پڑھتا ہوں تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یا اللہ کیا انسان تھا یہ۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص کیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ میں اپنے کلام سے نبی کی تعریف نہیں کر پاتا، نبی کا ذکر کر کے میں اپنے کلام کی تعریف کر رہا ہوں۔ اور مرزا غالب کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے۔ ساری زندگی شراب میں گزری، شاعر بہت بڑے تھے۔ بعض باخبر انسانوں کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ شاعری میں جو شاعری کی صنف ہے، قسم ہے، اس میں حضرت علامہ اقبال سے وہ اونچے تھے، لیکن علامہ اقبال سلیم الفطرت شاعر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، اس واسطے ان کا وہ مقام ہے کہ پوری دنیا میں کسی اور شاعر کا نہیں۔ لیکن ایک شاعری کا ایک خاص ملکہ ہوتا ہے، اس ملکے کے اندر مرزا غالب اونچے تھے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے رندوں سے بھی ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے کہ اس نے ایک شعر کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ساری دنیا کے شعروں پر بھاری ہے۔ کہتا ہے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، اپنے آپ کو مخاطب کہتے ہیں کہ ثنائے خواجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف بیزداں گذاشتیم، یہ معاملہ ہم نے اللہ کے حوالے کر رکھا ہے۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان محمد مصطفیٰ کا مرتبہ مقام نہیں جان سکتا، جاننے والی ذات پروردگار عالم ہے جنہوں نے ان کو یہ مقام بخشا ہے۔ بہت ساری باتیں بعض ذہن جب بات چھیڑتا ہوں تو ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن موضوع سے نکل جاؤں گا دور ہو جائے گی بات۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو خیر اس دھرتی پر اللہ نے جس کو بھی بنایا ہے، آپ سے پہلے بھی اور قیامت تک جس کو بنائیں گے، اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا، نہ پہلوں کو نصیب ہوا، نہ آئندہ کے کسی کو نصیب ہوگا۔ لیکن ہر وہ چیز جو رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی، منسوب ہو گئی، وہ بھی ساری کائنات سے برتر ہو گئی۔ نبی کے ساتھی انبیاء سے کم تر ہیں، سابقہ انبیاء سے کم تر ہیں، لیکن ساری کائنات سے برتر ہیں۔ دنیا کے کسی نبی کی امت کو وہ شرف نہیں ملا جو محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو ملا۔ میں کبھی کبھی آپ حضرات سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کے تذکروں پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کو مطالعے میں رکھیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک 8ویں صدی کے اندر ایک کتاب لکھی تھی، حافظ ابن حجر عسقلانی، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شافعی المذہب تھے،
بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، دنیا کی بے مثال شرح ہے۔ ہر مسلک کے لوگ ان کی اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی نے صحابہ کے تذکرے پر بھی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اصابہ فی تمییز الصحابہ۔ میں ایک طالب علم ہوں، بہت ساری کتابیں صحابہ کے تذکرے پر میرے پاس ہیں، لیکن اتنی جامع کتاب کوئی اور نہیں۔ میں اس لیے اس کا مشورہ دے رہا ہوں، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اردو بازار میں ہمارے دوست ہیں مکتبہ رحمانیہ والے، انہوں نے ترجمہ کرا کے اس کتاب کو شائع کر دی 8 جلدوں میں۔ جو پڑھنے والے صاحب مطالعہ لوگ ہیں ان کو کچھ ذوق ہوتا ہے پڑھنے کا، اللہ کرے کہ آپ کو ذوق ہو، اور اگر پہلے نہیں تھا تو اب میری اس معروضات سننے کے بعد بڑھ جائے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز نہ صرف یہ کہ آپ کے دل و دماغ روشن ہوں گے، آپ یہ روشنی پھیلائیں گے۔ کسی بھی جگہ میں آپ جمعہ پڑھیں گے، کہیں بیان سنیں گے کسی کا، میری طرح کا کسی مولوی کا، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا تو اس کی رہنمائی کر سکیں گے آپ۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، دعویٰ تو مجھے بھی نہیں کہ میرا بڑا وسیع مطالعہ ہے، لیکن بے شمار لوگ مجھ سے بھی پیچھے ہیں، بس اوٹ پٹانگ باتیں ہیں، پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، پتہ ان کو کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے بھی نیچے ہیں، جو کچھ ادھر ادھر آتا ہے بول جاتے ہیں وہ۔ لیکن واقعتاً صحابہ کے تذکرے پر مشتمل کتابیں مسلمانوں کو، آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دنیوی دینی ہر پہلو سے برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو یہ جذبہ اور شوق عطا فرمائے کہ جہاں نبی کی سیرت پڑھتے ہیں وہاں صحابہ نبی کے جو خدام ہیں ان کی سیرت بھی پڑھیں۔ آج بھی ہم نبی کے ایسے ہی خادم کا تذکرہ کر رہے ہیں جو نبی کے تو خادم تھے، پوری دھرتی کے انسانوں سے برتر تھے۔ میں سنا رہا تھا کہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت اوس بن مالک ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے ابوبکر صدیق کو بلا کر پاس بٹھایا، اور جتنے لوگ بھی تھے ان کے سامنے آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا شیخ المہاجرین والانصار، اے مسلمانوں کی جماعت، میرے مسلمان امتیوں، یہ شخص جو میں نے بلایا ہے یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے اور انصار کا بھی سردار ہے، اور یہ میرا ساتھی ہے۔ یہ جملہ اس پہ غور فرمائیے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب ہر انسان مجھے جھٹلا رہا تھا، اپنے بھی جھٹلا رہے تھے، حتیٰ کہ اس وقت تصدیق کی ابوبکر نے کہ حضرت عمر بھی جھٹلا رہے تھے۔ میں حضرت عمر کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کے بعد امت کا متفقہ فیصلہ کے مقام عمر کا ہی ہے، لیکن عمر نے بھی اس وقت جھٹلایا، اپنے خاندان والوں نے بھی جھٹلایا، نہ حضرت حمزہ نے مانا نہ حضرت عباس نے مانا، اپنے بیگانے سب نے جھٹلایا۔ انہوں نے مجھے پناہ دی جبکہ سب لوگوں نے مجھے ٹھکرایا۔ اور یہ انسان ہے جس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کیا جبکہ دوسرا کوئی ایک دمڑی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی نے بلال کو خریدا اور خرید کر میری خدمت میں دے دیا۔ اگلا جملہ سنیے، اس کے ساتھ بغض رکھنے والے پر اللہ کی لعنت۔
ابو بکر کے ساتھ بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت اور ساری کائنات کی لعنت۔ پھر فرمایا اللہ ایسے شخص سے بری ہے، ایسے شخص کا جو ابو بکر کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کے ساتھ خدا کا کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص مجھ سے لا تعلقی چاہتا ہے، خدا سے لا تعلقی چاہتا ہے، وہ ابو بکر سے بغض رکھے۔ پھر فرمایا تم میں سے جو شخص یہاں موجود ہے غائبین تک یہ پیغام پہنچا دے۔ پھر ابو بکر صدیق سے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرے رب نے تمہارا مقام پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث کا مضمون ہے، اللہ کے پیغمبر پر اس قدر رقت طاری ہوئی، وہ راوی کہتا ہے کہ آپ کے دونوں رخساروں پر مسلسل آنسو اس طرح گر رہے تھے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ رقت کا عالم، جذباتیت کا عالم۔ آپ نے اس وقت ابو بکر صدیق کو اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگایا اور ابو بکر صدیق کے دونوں آنکھوں کا درمیان بوسہ دیا، اور اس کے بعد فرمایا پوری دنیا کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا دو۔ میرے دوستو، کس کس زاویے سے ابو بکر صدیق کا تذکرہ کریں؟